بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ آپ نے وہ احادیث سنی جو مردوں کے حق میں بہتر اور عورتوں بیچاریوں کے لیے کافی مشکل پیش کرتی ہیں، تو چلیں آج ایک حدیث بتاتی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں اور فاطمہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دال مسور صاف کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، میری بات غور سے سنو، میں حکم خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کے گھریلو کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ اس مرد کے جسم کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے کہ جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز میں مشغول ہونا ہے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد نمبر 77، صفحہ نمبر 229۔ بیٹی کی عزت نبی کے گھر سے سیکھیں۔ آج کے نفسا نفسی کے معاشرے میں اگر پستی چلی جا رہی ہے تو فقط ایک عورت پس رہی ہے۔ اگر بیٹی ہے تو والدین پریشان ہیں کہ اس کی شادی کیسے کریں، کہاں سے اتنا پیسہ لائیں۔ اگر بہو ہے تو ساس بھلا دیتی ہے کہ وہ بھی کبھی بہو تھی۔ اگر ماں ہے تو اولاد نافرمانی کر کے اس کے کلیجے کو چیر دیتی ہے۔ اگر بہن ہے تو بھائی اسے جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں۔ اگر بیوی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے شوہر کو جورو کا غلام کہا جاتا ہے۔ کیا دین اسلام اس شفیق نبی کی سیرت کو اپنانے کا نام نہیں ہے؟ کیا یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوتا تھا؟ یقیناً نہیں۔ لہٰذا عورت کا مقام پہچانیں، سمجھیں اور اسے مقام دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ پاک میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البتہ نصیحت کر رہے ہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس آیت میں تبلیغ کا دوسرا قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ دعوت حق کا اصل مقصد ان سعید روحوں تک ایمان کی نعمت پہنچانا ہے جو اس نعمت کی قدر شناس ہوں اور اسے خود حاصل کرنا چاہیں، مگر دائی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انسانی معاشرے کے ہزاروں لاکھوں افراد میں وہ سعید روحیں کہاں ہیں۔ اس لیے اس کا کام یہ ہے کہ اپنی دعوت عام کا سلسلہ برابر جاری رکھے تاکہ جہاں جہاں بھی ایمان قبول کرنے والے افراد موجود ہوں وہاں اس کی آواز پہنچ جائے۔ یہی لوگ اس کی اصل دولت ہیں، انہی کی تلاش اس کا اصل کام ہے اور انہی کو سمیٹ سمیٹ کر خدا کے راستے پر لا کھڑا کرنا اس کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ بیچ میں اولاد آدم کا جو فضول عنصر اس کو ملے اس کی طرف بس اسی وقت تک دائی کو توجہ کرنی چاہیے جب تک اسے تجربے سے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ جن سے قاصد ہے۔ اس کے کساد و فساد کا تجربہ ہو جانے کے بعد اسے پھر اپنا قیمتی وقت اس جنس کے لوگوں پر ضائع نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی تذکیر سے نفع اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں اور ان پر اپنی قوت صرف کرنے سے نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس سے نفع اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 56، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی میں نے ان کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میری بندگی تو ان کو اس لیے کرنی چاہیے کہ میں ان کا خالق ہوں۔ دوسرے کسی نے جب ان کو پیدا نہیں کیا ہے تو اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ اس کی بندگی کریں، اور ان کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ان کا خالق تو ہوں میں اور یہ بندگی کرتے پھریں دوسروں کی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف جنوں اور انسانوں ہی کا خالق تو نہیں ہے بلکہ سارے جہان اور اس کی ہر چیز کا خالق ہے۔ پھر یہاں صرف جنوں اور انسانوں ہی کے متعلق کیوں فرمایا گیا ہے
کہ میں نے ان کو اپنے سوا کسی کی بندگی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، حالانکہ مخلوقات کا ذرہ ذرہ اللہ ہی کی بندگی کے لیے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زمین پر صرف جن اور انسان ایسی مخلوق ہیں جن کو یہ آزادی بخشی گئی ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہیں تو کریں، ورنہ وہ بندگی سے منہ بھی موڑ سکتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری جتنی مخلوقات بھی اس دنیا میں ہیں وہ اس نوعیت کی کوئی آزادی نہیں رکھتی، ان کے لیے سرے سے کوئی دائرہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ اس میں اللہ کی بندگی نہ کریں یا کسی اور کی بندگی کر سکیں۔ اس لیے یہاں صرف جنوں اور انسانوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیار کے حدود میں اپنے خالق کی اطاعت و عبودیت سے منہ موڑ کر اور خالق کے سوا دوسروں کی بندگی کر کے خود اپنی فطرت سے لڑ رہے ہیں۔ ان کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ خالق کے سوا کسی کی بندگی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، اور ان کے لیے سیدھی راہ یہ ہے کہ جو آزادی نے بخشی گئی ہے اسے غلط استعمال نہ کریں، بلکہ اس آزادی کے حدود میں بھی خود اپنی مرضی سے اسی طرح خدا کی بندگی کریں جس طرح ان کے جسم کا رونگٹا رونگٹا ان کی زندگی کے غیر اختیاری حدود میں اس کی بندگی کر رہا ہے۔ عبادت کا لفظ اس آیت میں محض نماز، روزے اور اسی نوعیت کی دوسری عبادات کے معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اس کا مطلب یہ لے لے کہ جن اور انسان صرف نماز پڑھنے اور روزے رکھنے اور تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ مفہوم بھی اگرچہ اس میں شامل ہے مگر یہ اس کا پورا مفہوم نہیں ہے۔ اس کا پورا مفہوم یہ ہے کہ جن اور انسان اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش، اطاعت، فرما برداری اور نیاز مندی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ ان کا کام کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کے احکام بجا لانا، کسی اور سے تقویٰ کرنا، کسی اور کے بنائے ہوئے دین کی پیروی کرنا، کسی اور کو اپنی قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھنا اور کسی دوسری ہستی کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تو فہم القرآن جلد 4 تفسیر سورہ سبا حاشیہ نمبر 63، سورہ زمر حاشیہ نمبر 2، سورہ الجاثیہ حاشیہ نمبر 30۔ ایک اور بات جو ضمنی طور پر اس آیت سے صاف ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جن انسانوں سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے، اس سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی بالکل واضح ہو جاتی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو قرآن میں جن کہا گیا ہے۔ اسی حقیقت پر قرآن مجید کی حسب ذیل آیات بھی ناقابل انکار شہادت بہم پہنچاتی ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 100 to 128، سورہ الاعراف آیت نمبر 38 to 179، سورہ ہود آیت نمبر 119، سورہ الحجر آیت نمبر 27 to 33، بنی اسرائیل آیت نمبر 88، سورہ الکہف آیت نمبر 50، سورہ سجدہ آیت نمبر 13، سورہ سبا آیت نمبر 41، سورہ سواد آیت نمبر 75 to 76، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 25، سورہ الاحقاف آیت نمبر 18، سورہ رحمان آیت نمبر 15، 39 اور 56۔ اس مسئلے پر مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو تو فہم القرآن جلد 3 سورہ الانبیاء حاشیہ نمبر 21، سورہ النمل حاشیہ نمبر 23 اور 45، جلد 4 تفسیر سورہ سبا حاشیہ نمبر 24، آیت نمبر 57۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی میری کوئی غرض جنوں اور انسانوں سے اٹکی ہوئی نہیں ہے کہ یہ میری عبادت کریں گے تو میری خدائی چلے گی اور یہ میری بندگی سے منہ موڑ لیں گے تو میں خدا نہ رہوں گا۔ میں ان کی عبادت کا محتاج نہیں ہوں بلکہ میری عبادت کرنا خود ان کی اپنی فطرت کا تقاضا ہے، اسی کے لیے یہ پیدا کیے گئے ہیں اور اپنی فطرت سے لڑنے میں ان کا اپنا نقصان ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اس میں ایک لطیف تعریض ہے۔ خدا سے برگشتہ لوگ دنیا میں جن جن کی بندگی بجا لا رہے ہیں وہ سب در حقیقت اپنے ان بندوں کے محتاج ہیں۔ یہ ان کی خدائی نہ چلائیں تو ایک دن بھی وہ نہ چلے۔ وہ ان کے رازق نہیں بلکہ الٹے یہ ان کو رزق پہنچاتے ہیں۔
وہ ان کو نہیں کھلاتے بلکہ الٹے یہ ان کو کھلاتے ہیں۔ وہ ان کی جان کے محافظ نہیں بلکہ الٹے یہ ان کی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے لشکر یہ ہیں جن کے بل پر ان کی خدائی چلتی ہے۔ جہاں بھی ان جھوٹے خداؤں کی حمایت کرنے والے بندے نہ رہیں یا بندوں نے ان کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا، وہاں ان کے سب ٹھاٹھ پڑے رہ گئے اور دنیا کی آنکھوں نے ان کی قسم پرسی کا حال دیکھ لیا۔ سارے معبودوں میں اکیلا ایک اللہ جل شان ہی وہ حقیقی معبود ہے جس کی خدائی اپنے بل بوتے پر چل رہی ہے، جو اپنے بندوں سے کچھ لیتا نہیں بلکہ وہی اپنے بندوں کو سب کچھ دیتا ہے۔ آیت نمبر 58، اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ متعین استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے مضبوط اور غیر متزلزل، جسے کوئی ہلا نہ سکتا ہو۔ آیت نمبر 59، پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے، اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں۔ اس کی تفسیر ہے، ظلم سے مراد یہاں حقیقت اور صداقت پر ظلم کرنا اور خود اپنی فطرت پر ظلم کرنا ہے۔ سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ یہاں ظلم کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو خداوند عالم کے سوا دوسروں کی بندگی کر رہے ہیں، جو آخرت کے منکر ہیں اور اپنے آپ کو دنیا میں غیر ذمہ دار سمجھ رہے ہیں اور ان انبیاء کو جھٹلا رہے ہیں جنہوں نے ان کو حقیقت سے خبردار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہ جواب ہے کفار کے اس مطالبے کا کہ وہ یوم الجزا کہاں آتے آتے رہ گیا ہے، آخر وہ آ کیوں نہیں جاتا۔ آیت نمبر 60، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ سورہ زاریات یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ طور کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔